دوستو کیسے ہیں آپ؟ آج جیسا میں نے دیکھا ہے جی ایم سید کی کتاب کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ کتاب مذاہب کی تاریخ کے لحاظ سے مختصر مگر جامع کتاب ہے۔ مختصر اس لیے ہے کہ 200 صفحات پر مشتمل ہے، جامع اس لیے ہے کہ تحقیق بہت اچھی اس میں ہوئی ہے۔ پیش لفظ میں جی ایم سید نے یہ کتاب لکھنے کی وجہ بیان کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ میں جذباتی شخص تھا، نماز و روزہ کا پابند تھا، اور کسی بھی بندے کو جو کہ پابند نہیں ہوتا تھا اس کو میں جہنمی قرار دیتا تھا اور سمجھتا تھا، اور جو بھی میرے عقیدے کے خلاف بات کرتا تھا میں اس کے خلاف ہو جاتا تھا اور میں اس کے ساتھ نفرت کرنے لگ پڑتا تھا۔ پھر کہتے ہیں مختلف لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، پھر میں نے جانا، پھر کچھ کتابیں پڑھیں، پھر کچھ صوفیاز کو پڑھا، پھر مجھ پر آشکار ہوا کہ اس طرح نہیں ہے۔ امن عالم اور انسانی رواداری کا جو احساس ہے وہ عام کیے بغیر بنی نوع انسان کی مادی اور روحانی ترقی ممکن نہیں۔ اصل میں یہی جملہ جو ہے یہ اس کتاب کا سینٹرل آئیڈیا ہے کہ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ مذہب جو کہ دوسرے کے خلاف آپ کو اکساتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے، یا تو اس کی تعلیمات کو ڈسٹورٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، یا پھر وہ اس کی تعلیمات ہے ہی نہیں۔ جو اللہ میاں کی طرف سے جو مذہب آئے گا، کوئی بھی مذہب جو ہے وہ دوسرے سے نفرت پر نہیں اکساتا۔ اگر اکساتا ہے یا پھر جو بیان کرنے والے ہیں وہ اس کو اچھے طریقے سے بیان نہیں کر پا رہے، تو نفرت جو ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو سرزمین سندھ ہے اس کے محبت کا پیغام کو بہت سراہتے ہیں، کیونکہ جی ایم سید خود بھی سندھی تھے، اور یہ کتاب بھی پہلے سندھی زبان میں ہی لکھی گئی تھی، جیئں ڈٹھوا ہے منہ، اس کے بعد پھر اس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ آج بھی اگر آپ سندھ جائیں اور مختلف کسی بھی مندر میں چلے جائیں یا کسی بھی عبادت گاہ میں چلے جائیں جو کہ مسلمانوں کی نہ ہو، تو آپ کو وہاں پر اسی طرح ہی عبادت کرنے والے بھی ملیں گے، مورتیاں بھی محفوظ ملیں گی، ان کی جو چیزیں ہیں وہ بھی محفوظ ملیں گی۔ اگر کسی اور صوبے میں آپ جاتے ہیں تو شاید اس طرح کی انٹالرنس آپ کو نہ ملے جتنی کہ سندھ میں ہے۔ گو کہ وہاں پر بھی کچھ اب لوگ اس طرح کے عناصر آ رہے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی باقی صوبوں سے سندھ کا جو صوبہ ہے اس حساب سے رواداری، مذہبی رواداری جو ہے اس سے بہت آگے ہے۔ پھر اس میں انسانی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انسانی تاریخ بہت پرانی ہے، اور مذاہب جو ہے وہ کس طرح شروع ہوئے۔ انسان پہلے جنگلوں میں رہتا تھا، جانوروں کی طرح رہتا تھا، پھر اس کو مختلف قسم کے مصائب آنے شروع ہو گئے، زلزلے وغیرہ، ان سے بچنے کے لیے اس نے کوئی چیزیں جنتر منتر جو ہے وہ پڑھنا شروع کیے۔ پھر آہستہ آہستہ جب جیسے جیسے مذاہب آئے تو ان کی تاریخ جو ہے وہ 7-8 ہزار سال پرانی ہے، لیکن انسانی تاریخ جو وہ لاکھوں کروڑ سال پرانی ہے۔ تو سائنس اور مذہب کا آپس میں جو ہے وہ انٹریکشن وہ اس میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ تصوف کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ تصوف جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ صوفی جو ہوتے ہیں وہ عشق کا اگر مطلب ہے تو اس میں عشق کون سا عشق ہوتا ہے صوفیزم میں، اس میں اگر وہ ان الحق کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ جو ہے وہ عقائد، مختلف عقائد جو ہیں لوگوں کے، اس کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اور یہ کہ جو ترک دنیا کا صوفیوں کا ایک بات ہے وہ اس میں بالکل اس طرح نہیں ہے کہ وہ دنیا کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ جو اصل صوفیزم ہے اس میں دنیا کو ساتھ لے کے چل کے تو وہ دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ صوفی جو ہوتے ہیں وہ انسانی اقدار جو ہوتی ہیں، انسانی جسم کو جو تر و تازہ کرتی ہیں چیزیں، جس میں موسیقی ہو گیا، فنون لطیفہ ہو گئی، اس کے خلاف نہیں ہوتے، لوگوں کے درمیان نفرت کی دیوار نہیں کھڑی کرتے۔ لیکن آج کل جو صوفیوں کا جو ڈیفینیشن ہے وہ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ جو کہ جیسے پیر پرستی اور کرامتوں کا ڈھونگ وغیرہ، تو یہ بالکل نہیں ہے صوفیزم۔ اس طرح کی وہ ساری چیزیں انہوں نے اس میں بیان کی ہیں
کتاب بڑی انٹرسٹنگ ہے، بہت پرانی، 1973 میں انہوں نے پہلے یہ کتاب لکھی تھی. اب میرے پاس جو ایڈیشن ہے وہ 2020 ہے. تو یہ میں نے فکشن ہاؤس سے آن لائن منگوائی تھی کتاب، اور میرے خیال میں 400 روپے کی یہ کتاب ہے. بہرحال پڑھنے کے لائق کتاب ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.